اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 1443 ہجری کے شوال کی پہلی تاریخ اور سن 2022 کے مئی کی 3 تاریخ کو رب کائنات میں شہداد کوٹ میں عید کا خطبہ، عید الفطر کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں سندھی میں خطبہ دوں، سندھی زبان میں، لیکن باہر سے فرمائشیں ہوئی ہیں کہ آپ کا جو خطبہ ہو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجنا، ملک سے باہر سے بھی جو ہے یہ سفارش ہوئی، اس لیے میں اردو میں خطبہ دے رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، پورا رمضان المبارک ہم نے ایک تربیت حاصل کی ہے۔ جیسے فوج کو تربیت دی جاتی ہے، تو اگر وہ فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد بھی اس تربیت پر عمل نہیں کرتا تو اس کو فوج سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ جماعت المسلمین والے اللہ کا لشکر ہیں، حزب اللہ ہیں، اللہ کی فوج ہیں۔ یہ پورا مہینہ ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کی تربیت کرتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو وہ رب کائنات نے ہمیں یہ بتایا کہ صبح صادق سے لے کر آفتاب غروب تک تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کام نہیں کرتے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حالانکہ 1 منٹ ہوتا ہے پھر بھی ہم نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، کیوں کہ رب کا حکم ہے اس سے پہلے آپ نے کھانا پینا نہیں ہے۔ تو یہ تربیت، اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی 11 مہینوں میں ہم نے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے جیسے رب کا حکم ہے، اور رب کا حکم ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یہ اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا، اور فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہیں ہوتے، اور فرمایا ولا تؤمنوا، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم، اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھ سے، میرے ساتھ، یعنی اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس سے، اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے
یہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے ہم اپنے محبوب کی طرح رہیں، محبوب کی طرح کھائیں، محبوب کی طرح پہنیں، محبوب کی طرح ہر کام اپنے محبوب کی طرح کریں تاکہ ایمان والے ہم بن جائیں۔ تو اسی کے پیش نظر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 26 کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا۔ جو ہمارے اندر خامیاں نظر آتی ہیں اپنے محبوب کے طریقے کے خلاف، اپنے محبوب کی زندگی کے خلاف، ان کے متعلق چند باتیں میں آج آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خواتین صرف عید کے دن ہی آتی ہیں، لہذا ان کے لیے بھی نصیحت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے الگ جاتے تھے خطبہ دینے، تو ہمیں لاؤڈ کی سہولت موجود ہے، الگ ضرورت نہیں، تو لہذا کچھ باتیں خواتین کے لیے بھی عرض رکھی جائیں گی۔ تو یہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ اولاد قیامت تک جو بھی ہے سب کے لیے رب نے حکم فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد میں نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ یہ لباس جو ہم پہن رہے ہیں یہ بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سلایا، ہم نے لیا، ہم نے بنایا، ہم نے بنائی کی، لیکن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کیوں کہ اس کا دھاگا جو بنتا ہے کون بناتا ہے، اس کی کپاس جو بنتی ہے کون بناتا ہے، وہ اللہ ہی بھیجتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا اور فرمایا یواری سوآتکم وریشا، اور فرمایا یہ لباس اس لیے بھی بنایا کہ یہ لباس تمہاری ستر پوشی کرے اور تمہیں زینت دے، تم خوبصورت بھی بنو اور تمہاری ستر پوشی بھی کرے۔ اب دیکھنا ہے یہ ہمارا لباس ہماری ستر پوشی کرتا ہے اور زینت اس میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس لباس میں زینت۔ اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اصل میں جو تمہارا لباس ہے نا تقوی والا لباس ہوگا نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا جو تقوی والا لباس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو رب نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ لَعَلَّهُمْ یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ نے آپ پر بھیجی ہیں آپ کی طرف تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اب دیکھنا ہے کون نصیحت حاصل کرتا ہے، پورے مہینے کی تربیت پہ کون پورا اترتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لباس ہمیں کس قسم کا پہننا چاہیے مردوں کو اور عورتوں کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5432 5432، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف کیا تھا، ان کا کلر زرد رنگ کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی کہتے ہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کفار کا لباس کیوں پہنا ہے، یہ تو کافروں کا لباس ہے، یعنی کافروں کا لباس کیوں پہنا، رنگ کی وجہ سے بھی، اور تو الگ چیز ہے، صرف رنگ بھی وہ نہیں پہننا جو کافر پہنتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر میں کیا کروں، اس کو اتار کر اس کو دھو ڈالوں، اس کا رنگ اتار دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، دھونا نہیں ہے، فرمایا اس کو جلا دے۔ آپ کی ناراضگی تو دیکھو کہ کفار کا جو لباس ہے وہ پہننا نہیں ہے، اس کو جلا دو۔ کیا آج ہم جلانے کو تیار ہیں؟ کہ آج سے پہلے جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے لباس یہود و نصارہ کا پہننا شروع کیا، اللہ کے رسول کا لباس چھوڑ کر آپ کی لباس سے محبت نہیں، یہود و نصارہ کے لباس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم کیسے بچا رہے ہیں؟ ہم اپنا خود بھی وہ لباس پہنے جو کفار کا اور اپنی اولاد کو بھی وہ تربیت دیں جو کفار کا لباس ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے نہیں بچا رہے، اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا رہے، تو پھر سوچ لیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 5411 5411، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک قافلہ آذربائیجان بھیجا، آذربائیجان کہاں ہے اس وقت، وہاں تک حکومت آ گئی تھی، تو حضرت عمر نے خط لکھ کر بھیجا ان لوگوں کو جو بھیجے تھے کہ یاد رکھنا کہ مشرکین کا لباس نہ پہننا۔ بڑی بات ہے، حضرت عمر نے بھی فرمایا مشرکین کا لباس نہ پہننا، مشرکین کا لباس پہن کر اپنے آپ کو زینت نہ دینا، اس میں زینت نہیں ہے۔
تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی مشرکین کے لباس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جلانے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4031 4031، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرما دیا اے میرے امتیوں سن لو، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، پھر وہ لباس میں ہے یا کسی اور کام میں، فرمایا وہ اللہ کے پاس ان میں سے ہی شمار ہوگا۔ جو لباس مشرکین کا پہنے گا تو وہ مشرکین میں ہی شمار ہوگا، جو کفار کا لباس پہنے گا وہ کفار میں ہی شامل ہوگا، جو بھی ان کے جو ہے تشبیہ کرے گا کسی کام میں بھی تو ان میں ہی شمار ہوگا۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ ترمذی میں ہے حدیث نمبر 1765 1765، اور ابو داؤد میں ہے 4026 4026۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیض کی آستینیں ہیں وہ پہنچوں تک ہوتی تھی، یہاں تک۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آستینیں پہنچوں تک رکھنی ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پہنچوں تک، تو ہماری جو ہے کوہنیوں سے بھی اوپر تک ہوتی ہے۔ کیا ہمیں اپنے نبی کی ادا سے محبت نہیں ہے؟ نبی کے لباس سے محبت نہیں ہے؟ کفار مشرکین کے لباس سے محبت ہے؟ تو غور کریں، آج عید کے موقع پر میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، شاید میری باتیں کچھ لوگوں کو بری لگیں لیکن آپ کے فائدے میں ہیں، آپ کی آخرت سنور جائے۔ تو ہماری آستینوں تک قمیضیں، جو بازو ہیں آستینوں تک ہونے چاہیے، پہنچوں تک ہونی چاہیے آستینیں، تو اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ان قوم میں آپ کی تشبیہ ہو جائے گی۔ اور ابو داؤد ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4086 4086، ٹکنوں سے نیچے شلوار کرنے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں مکمل نہیں پڑھ رہا، ٹکنوں سے نیچے شلوار یا کوئی بھی جو پہنا ہوا ہے وہ نیچے کرنے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ فرمایا ٹکنوں سے نیچے شلوار رکھنے والے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث میں۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 293 293، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹکنوں سے نیچے جو شلوار پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے بندو، عذاب قبول کرتے ہو ٹکنوں سے نیچے کر کے؟ یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہر وقت ہے۔ ٹکنوں سے اوپر ہمارے جو ہے شلواریں ہونی چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر اللہ کے رسول فرمائیں ٹکنوں سے اوپر رکھو تو ہماری شلواریں ٹکنوں سے اوپر نہیں جاتی، لیکن اگر یہودی گھٹنوں تک تمہیں بتائے کہ یہ لباس پہنو تو ہماری دیکھو کچے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گھٹنوں تک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات پر عمل نہیں، یہود و نصارہ کی بات پر ہم کیسے خود بھی عمل کرتے ہیں، بچوں کو بھی عمل کرواتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں ان باتوں پر۔ اور عورتوں کو حکم ہے، عورتوں کو حکم ہے، ترمذی میں ہے حدیث نمبر 1731 1731، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ ان کی شلواریں اتنی لمبی ہوں وہ ان کے پاؤں کی پشت بھی پاؤں بھی نظر نہ آئے، پاؤں کے اوپر کا حصہ بھی چھپا ہوا ہو۔ عورتوں کو حکم ہے نیچے کر، وہ اوپر کرتی ہیں ٹکنوں سے اوپر، مرد کو اوپر ہے یہ نیچے کرتا ہے، مطلب الٹے چلتے ہیں، سیدھے نہیں چلتے۔ تو بھائی اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عورتوں کے لیے نصیحت ہے، عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 5582 5582، اور دوسری حدیث ہے 7194 7194۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ وہ ننگی کیسے ہوں گی؟ یا تو ان کا لباس اتنا تنگ ہوگا کہ ان کی ہر چیز نظر آئے گی تنگ لباس کی وجہ سے، یا پھر اتنا باریک ہوگا کہ اس میں سے جسم نظر آئے گا۔ یہ دونوں ننگے ہونے کے اصول ہیں۔ تو ہماری بہنیں جو آج عیدگاہ کے میدان میں آئی ہوئی ہیں، تو آج یہ نصیحت سن کر جائیں، اپنے لباس ایسے تنگ نہ پہنیں جو تمہاری ہر چیز الگ الگ نظر آئے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور ایسی عورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا
جنت میں تو کیا، جنت میں تو نہیں جائیں گی، پر جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی تنگ لباس پہننے والی اور باریک لباس پہننے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جو بھی عمل کر لیں، اللہ کے نبی کا فرمان۔ تو لہٰذا اپنے لباس کو صحیح کریں۔ اور باریک لباس ایسا ہے، دیکھنے میں آیا ہے، اپنی بچیوں کو شروع سے ہی کیا کرتی ہیں، وہ کوہنیوں سے بھی اوپر تک وہ جالی کی پہناتی ہیں، اس میں سے اندر سے بازو نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف سب کام ہم جو ہے بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور جو اسلام کا کام ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ ایسے رسم و رواج کو ڈالو آگ میں، یہ جو تمہیں جہنم میں ڈالے۔ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بھی، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کی بھی بچاؤ۔ دوسری بات یہ ہے، عورتیں جو کپڑے قمیضیں پہنتی ہیں وہ بھی غور کریں کہ ان کے جو گلے ہوتے ہیں اس میں سے آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ حیا ہے؟ الحیاء من الایمان۔ پھر کیا کہتی ہیں اگر کہیں بھئی آپ اوپر کیوں بند کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہتی ہیں جی ہمیں گرمی آتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مرد اوپر تک جو ہے بند رکھتا ہے قمیض، اس کو گرمی نہیں آتی، عورت کو گرمی آتی ہے۔ اور پھر جب مرد سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بال پٹے رکھو بڑے، وہ کہتا بڑے بال رکھنے سے ہمیں گرمی لگتی ہے۔ عورت کے کتنے بڑے بڑے بال ہیں، اس کو گرمی نہیں لگتی۔ یہ صرف ہیلے بہانے ہیں۔ سنت پہ عمل کرو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنا لو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا و آخرت میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا عورتوں سے، فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو اس نے لباس ایسا پہنا چمک دمک والا جو دوسرا شخص اس کی طرف آٹومیٹک دیکھے گا۔ تیسرا اس نے زیور، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا پہنو جس میں چھن چھن کی آواز نہ آئے، کیوں آواز آئے گی تو دوسرا اس کی متوجہ ہوگا، مائل ہوگا، یہ بھی منع ہے۔ اور دوسرا، گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی خوشبو عورت نہ لگائے جس میں مہک آ رہی ہو، یہ بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں؟ عورت وہاں سے گزرے گی، خوشبو جب کسی کو آئے گی، ظاہر وہ ادھر دیکھے گا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو اس عورت کے اوپر نظر جائے گی، لہذا اس عورت نے اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہیں، اور ہم وہی کام کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو لا کر نکلتی ہیں۔ تو چاہیے ہمارے بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی بیویوں کو سمجھائیں، اپنی ماؤں کو سمجھائیں، یہ کام کرنے سے منع کریں، ورنہ قیامت کے دن آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ ہر شخص جو گھر کا بڑا ہے وہ گھر کا امیر ہے، اور گھر والے اس کی رعیت ہیں، اور ہر امیر سے اس کی رعیت کے متعلق قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ تو وہاں کیا جواب دو گے جب رب نے فرمایا میں نے جو حکم دیا تھا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی تم نے بچایا، خود کو بھی نہیں بچایا، اولاد کو بھی نہیں بچایا، تو مجرم بن جائیں گے وہاں مجرم بننے سے پہلے یہاں یہ زندگی کو نعمت سمجھیں، غنیمت سمجھیں۔ اور دوسری بات، جو پردہ ہے اس کے متعلق بھی غور کریں۔ اصل میں پردہ ہے آنکھ کا، پردہ ہے آنکھ کا۔ جب آنکھ ہی نظر آ رہی ہے، کسی نے اس پر کیا جملے ارشاد کیے ہیں، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، دل کی دشمن آنکھ تھی، دل دشمن جاں ہو گیا۔ دیکھنے سے شوق پیدا ہوگا، جب آنکھ سے لڑتی ہے تو کام بنتا ہے، جب آنکھ چھپی ہوئی ہوگی تو لڑے گی کہاں سے؟ تو پردہ آنکھ کا ہے۔ تو ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں، اول تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جس کو چھپانا ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، یہ پردہ کس کام کا؟ اور دوسرا، ہمارے برقعے جو ہیں، برقع ہوتا ہے کہ جو پردے میں، لیکن ہمارے برقعے ایسے ہوتے ہیں اگر کسی نے نہیں دیکھنا پھر بھی وہ برقعے کی چمک دمک دیکھ کر اس کی طرح وہ مرد دیکھے گا۔ یہ برقع بھی مائل کرنے والا ہو گیا۔ یہ عورتوں کو یہ برقع بھی ایسا نہیں پہننا چاہیے کہ وہ برقع دیکھ کر کوئی مرد اس کی طرف مائل ہو۔ تو یہ سب حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اب آپ کی مرضی ہے میری بہنوں، آپ جنت چاہیے تو دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لو، اگر جنت نہیں چاہیے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جہنم میں جلنا ہے۔ یہ دیکھو گرم ہوائیں جو آتی ہیں یہ جہنم کا سانس ہے، سانس۔ جب ہم سے برداشت نہیں ہوتا وہ جہنم کیسے ہم برداشت ہوگی ہم سے؟ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ جو کچھ میں نے آپ کو سنایا اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ آج کے بعد آپ کا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس میں برا نہ منانا، کسی بھائی کی اپنے
کوئی سمجھے شاید میرے خلاف کی ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، میں نے وہ ارشادات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جو میں دیکھتا ہوں اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ یہ ارشادات آج عورتیں کیونکہ عید کے دن زیادہ ہوتی ہیں لہذا عورتوں تک پہنچانا ضروری تھا۔ عورت جو ہے تربیت ہے بچے کی، تو اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرے، اسلام کے خلاف جو بھی کام ہے ان سے ان کو منع کرے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اب آتے ہیں جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں اللہ سے وہ مانگے، دعائیں مانگیں مل کر، ہماری مسلمات بہنیں بھی دعاؤں میں شریک ہوں، جو حائضہ ہیں وہ بھی تکبیروں میں دعاؤں میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں عیدگاہ کے میدان میں خیر برکت مغفرت طہارت دوں گا، یا اللہ ہم تیرے حکم پر تیرے کہنے پر میدان میں آ گئے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں وہ خیر برکت مغفرت طہارت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہم پہ خاص رحم فرما، یا اللہ ہم پہ خاص رحم فرما، یا اللہ ہم پہ خاص رحم فرما۔ یا اللہ یا مالک الملک ہمارے جو بھی ساتھی جو بھی مسلمین بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمین کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمین کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو موت دے، یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دے، یا اللہ شہادت کی موت دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کے اوپر خاص اپنا کرم فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر قرضے ہیں یا اللہ ان کے قرضے ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جو ہمارے بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ یا مالک الملک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کی شادی کا کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے، یا اللہ ان کے اوپر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ اس امت کے فرقوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس امت کے فرقوں کو تیرے نبی کے حکم پر جماعت المسلمین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس امت کے فرقوں کو تیرے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جماعت المسلمین کے علاوہ تمام فرقوں سے الگ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جماعت المسلمین کا اہم مقصد جو لے کر اٹھی ہے تیری زمین پر تیرا نظام خلافت علی منہاج نبوہ، یا اللہ جماعت المسلمین کو خلافت علی منہاج نبوہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں،
تیرے نبی کے امتی ہیں۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہم پہ خاص اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم پہ خاص اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل اسلام کے لیے کھول دے۔ یا اللہ جو ہمارے بے نمازی ہیں ان کو پکا نمازی بنا۔ یا اللہ ان کے دلوں کو مسجد کی طرف لگا دے۔ یا اللہ تو دلوں کو بدلا سکتا ہے۔ یا اللہ تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دین اسلام کی۔ یا اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال 5 وقت نماز کی۔ یا اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال تیرے گھر سے ان کا لگاؤ ہو جائے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔